محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم ایسے بیٹھے تھے کہ ہم گجرات میں گئے، ہندوستان کا گجرات، تو لوگوں نے آ کر کہا جی یہاں اتنا تبلیغ کا کام ہے پھر بھی قحط سالی ہو گئی ہے، تو آپ کچھ دعا کریں، اتنا کام ہو رہا ہے بارشیں نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا بھائی قرآن جمع کرو، تو 5000 کے قریب، یعنی آپ سے کوئی 2-2.5 گنا مجمع زیادہ اکٹھا ہو 4 مہینے بعد۔ تو مولانا نے فرمایا بھائی جو سالانہ چلہ دینے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور جو ناغہ کرتے ہیں وہ بیٹھے رہیں۔ تو ایک کافی بڑا مجمع کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ بھائی جو باقاعدہ سے روزہ دیتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ ایک دم ایک مجمع بیٹھا۔ پھر فرمایا کہ جو 2 گشت باقاعدہ کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اپنا گشت کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ پھر ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا کہ جو روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو دیتے ہیں اور اپنے گھر کی بھی تعلیم کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو صرف 2 آدمی کھڑے رہے، باقی سب دھڑم۔ بھیا دروازہ تو مولانا نے فرمایا بھائی تم تو کہہ رہے تھے گجرات میں بڑا کام ہے بڑا کام ہے، یہ تو صرف 2 آدمی ہیں جو تبلیغ کی آخری سطح پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سطح ہے جس پر جو مریض نہیں ہوتا، جس کا سانس تو باقی ہوتا ہے، اب اس کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، زندہ ہے، لیکن یہ وہ زندہ نہیں جس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکے، اور جس سے جو کوئی اپنے آپ کو یا کسی کو نفع پہنچا سکے وہ تو اوروں پر ہی بوجھ ہے۔ تو 3 دن اور چلہ اور 2.5 گھنٹے یہ تبلیغ کے کام کی آخری سطح ہے، بالکل نیچے والی، نہ کہ اوپر والی، بالکل نیچے والی الف با ہے یہ۔ تو الف با پر 5000 میں سے 2 آدمی تھے۔ تو اس کے باوجود اس کام میں اتنی طاقت ہے کہ بالکل نچلی سطح پر چلنے والا مجمع بھی 3 چلے والوں میں 100 میں 1 بھی نہیں ہے۔ 100 اکٹھے کرو نا 4 مہینے والے، تو ان میں 1 بھی ایسا نہ ملے گا جو اس ساری ترتیب کو پابندی سے کر رہا ہو۔ اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ شرق اور غرب میں اس کے ذریعے سے انقلاب اور تبدیلی کی شکلیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، جبکہ ابھی بالکل سب سے نچلی سطح پر 1 قدم بھی آگے بڑھ جائے، 1 قدم بھی ہم آگے بڑھ جائیں پتہ نہیں پھر کیا، چونکہ آج کے کفر میں طاقت نہیں، پھوکا کفر ہے۔ وہ جو لکڑی ہوتی ہے اندر سے کھوکھلی جس کو دیمک چاٹ لیتی ہے، آج کا کفر ایسا کھوکھلا ہے وہ ایک کیل برداشت نہیں کر سکتا۔ نظریاتی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قریش مکہ کے پاس نظریاتی طور پر ایک چیز تھی جس پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ آج کے باطل کے پاس نظریاتی طور پر کچھ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ دعوت دینے والے کوئی نہیں، وہ کیل ٹھوکنے والے کوئی نہیں،